اللہ کی راہ میں دین کی تبلیغ کے لیے آتش دیکھتا رہنے والے وہ جب مقابل ہوئے ہیں کفر و باطل کے سفیانی لشکر سے، تو یہی مہینہ ہے کہ اللہ نے 313 کو فتح دی ہے۔ 70 سرداران قریش کھیل رہے ہیں اور 70 کو یہ طے کر کے لائے ہیں، اور یہی وہ مہینہ ہے، مبارک مہینہ کہ فتح مکہ کا دن وہ مبارک دن بھی آیا ہے کہ اللہ کے نبی کا سر پر مقصد پہنے ہوئے اپنے 10,000 ساتھیوں کے ساتھ فاتحانہ داخل ہوئے ہیں مکے کے اندر، اور اس کے بعد خانہ کعبہ میں 360 باباؤں کی نشانیاں موجود تھیں۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں ایک صلیبی ڈنڈا تھا اور ایک لاکھ اور مناط اور نائنا اور اصحاب، جس نے 360 ہمارے آئے تو 360 کیا 3,60,000 ہے۔ اس وقت تک خانہ کعبہ کے اندر 360 یہ مجسمے اور بت تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس ڈنڈے باطل بسپا ہو گیا ہے، وہی اسلام، اور پھر آپ نے حکم دیا ہے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ جاؤ اور باہر اعلان کرو اللہ اکبر کا اعلان ہوا ہے۔ اور اس وقت تک یہ ظالم جو بھی دب گئے تھے، ایمان جن کے دلوں میں نہیں اترا تھا، ان سرداروں نے آپس میں کہا ہے کہ اب ہمارے لیے زمین کی پیٹ نہیں، زمین کا پیٹ ہے کہ ہم خانہ کعبہ پر وہ آواز سن رہے ہیں جو ہمارے باپ دادا نے کبھی سنی نہیں اس کے لیے۔ تو یہ وہ مہینہ ہے، مبارک مہینہ۔ فرمایا اس کے بمن کہے گا بالکل شاد، اب جس کو قسمت کو یہ مہینہ مل جائے فلیکن، تو وہ روزہ رکھے، اور وہ بھی ومن کان مریضا او علی سفر، کوئی مسافر ہے یا مریض ہے، فعدۃ من ایام اخر، تو روزہ سال کا سکتا ہے، اور ان کو جتنے روزے اس نے افطار کیے ہیں وہ جب تندرست ہو جائے یا سفر سے واپس آ جائے وہ رکھ لے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ آسانی پروردگار نے آسانی فرما دی ہے تاکہ تمہارے روزے کی جو تعداد ہے پوری ہو جائے، اور لتکبر اللہ علی ما ہداکم۔ اور اگر خلوص مخلص مومن ہو تو اس کے بعد اللہ نے تربیت کا جو انداز اختیار فرمایا ہے، بے ساختہ تمہارے دل سے یہ آواز نکلے گی مالک بڑا ہے، پروردگار نے ایسی ہدایت اور ہماری تربیت کے لیے یہ انتظام کر دیا ہے، وہی ایک تیرا مالک ہے جس نے سارے بنا دیے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور پھر اس کے بعد تم شکرگزاری کی روش اختیار کرو، اور شکر کہتے اس بات کو کہ دل سے احساس ہو کہ محسن نے جو میرے ساتھ کیا ہے انتہا اس کی عنایت ہے، زبان سے اس کا گن گایا جائے اور پھر زندگی لگا دی جائے اس بات کو اس کی فرمانبرداری میں، اور ثابت کر دیا جائے عمل سے کہ صحیح معنوں میں کوئی شخص احسان فراموش نہیں بلکہ احسان شناس ہے، اور اپنے محسن کی بات کا اور اس کی عنایات کا پوری طرح سے مقر اور عام پر عامل ہے۔ تو یہ 3 چیزیں بتائی گئی ہیں کہ روزے کا یہ احسان ہے کہ تقویٰ پیدا ہوتا ہے اگر مومن سمجھ بوجھ کے ساتھ ثواب سمجھ کر اللہ کی بندگی کا تصور کر کے اسے پوری شرائط کے ساتھ رکھتا ہے، تو یہ اس کا معاملہ ہے۔ پہلی چیز تو تقویٰ ہے، دوسرے یہ کہ یہ پروردگار کی تقدیر کا، پروردگار کی بڑائی اور اس کی الوہیت کا اور اس کی توحید کا خیال اجاگر ہوتا ہے اور گوشت مارتا ہے اس کے غفلت میں، اور پھر انسان کی صفات یہ ہے شکر کی طرف رخ پھیر دیتا ہے اور احسان مند بن جاتا ہے مالک کے سامنے۔ جتنے دنوں کی بات ہے 10-20-50 سال کے لیے پھر مالک کا شکرگزار بنتا رہتا ہے، ناشکری ہونے والا ہے۔ اس کے بعد ایک مسئلہ اور بیان فرما دیا کہ لوگوں کا اگر یہ خیال ہے کہ عمل سے کیا ہوتا ہے، عمل جتنے کرتے رہیے وہاں قبول نہیں ہے جب تک کوئی بات کا وسیلہ نہ ہو۔ اسی طرح سے وہ ایسی بادشاہ ہے جس میں براہ راست شرمائی نہیں ہوتی، وہ دربار ہے، ان کا دربار ہے بادشاہوں
جانے گا یہ وزیر یا کوئی مونہا بادشاہ کا سفارش نہ کرے تو بادشاہ کو اس کی پرواہ نہیں. مالک کے سارے خیال کو دیکھیے کیا ہے یہ واپسی اور وسیلے. مالک نے ایک آیت کے اندر اس کی جڑ سانچاری وہیدہ سال کا ایمان دیا. فرمایا کوئی شخص ہو نیا نیا بھی مسلمان ہوا ہو یا یہ کافر اور مشرک ہے یہود نصارہ میں سے کوئی کہے کہ آپ چاہ رہے ہیں باپ دادا کے عید کو یا لب ختم کرنا چاہتے ہیں, کوئی وسیلہ نہیں کوئی واسطہ نہیں, بادشاہوں کے یہاں زیادہ ہو تب تو وزیر کی ضرورت. اور آپ کا مالک ایسا ہے کھلے خزانے میں بیٹھا رہتا ہے, جو چاہے اس کے پاس پہنچ جائے, کوئی اپنی مالک کی قرض کیجیے. مالک نے جواب دیا ہے کوئی بندہ اگر پوچھے میرے بارے میں کہ وہ اونچی بارگاہ ہے براہ راست ہماری بات وہاں پہنچ سکتی ہے, اور یہ شک اپنا بیان کرے کہ دیکھو یہاں بادشاہ کے ساتھ جانا ہوتا ہے جو وزیر کا سہارا لیتے ہیں, اس کی درباری کے قانون سے لوٹتے ہیں, اور وہ تو سب سے بڑا بادشاہ ہے اس کے یہاں کیا بغیر براہ راست کچھ یا پہلی بات کہتے ہیں پروردگار نے بتایا ہے کوئی بندہ سوال کرے یہ بات ہی اپنی میرے بارے میں کہ وہ براہ راست بھی سنتا ہے, میں اتنی قریب اس سے کہہ دو کہ براہ راست بھی سنتا ہے, کہیں دور کو نہیں ہے. تم کو اگر کسی اپنے واسطے کی ضرورت ہوتی ہے تو رفتے سفر مانتے ہو, حلال انتظام کرتے ہو تو نظر نیاز ہے, کچھ خاص قاعدے مقرر ہیں ان پر عمل پیدا ہونے کے بعد پھر اپنی چیز پیش کرتے ہو کہ بابا ہماری پسندہ نہیں ہے, تمہاری دادہ نہیں ہے, اتنی دور سے چل کے آیا ہوں, بات نہیں پہنچا. مالک فرماتا ہے کہ تم سمجھتے ہو تمہارا مالک دور ہے تم سے, اور تم اس تک پہنچنے کے لیے یہ راستے اختیار کرتے ہو, اپنی جان کو حساس کرتے ہو, حالانکہ مالک تمہارے شہر سے قریب ہے. اور صرف یہ نہیں بلکہ مجیب دعوت دائیں اذا دعا, یہ بے اختیار جن کے پاس تم جاتے ہو وسیلہ بناتے ہو یا ان سے خود مانگتے ہو, یہ تو خود اللہ ہے. ان کے پاس کیا ہے, کیا فیصلہ کریں گے, کیا تمہیں دیں گے, تمہاری مرادیں بدلائیں گے. وہ مالک ایسا ہے مجیب دعوت دائیں, ان کہہ دو کہ مالک فرماتا ہے کہ میں پکارنے والے کی پکار پر فیصلہ کرتا ہوں, چاہتا ہوں مانتا ہوں, چاہتا ہوں رد کر دیتا ہوں. اور جب یہ معاملہ ہے تو نہ سمجھو نہ دانو, ایک ایک دھرتی کھاد مانتے ہو. جو محتاج کھڑے ہوئے ہیں خود اللہ کے دادا کے دربار کے اوپر, تم ان کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو, ان کے ہاتھ میں اپنی عرضی پکڑاتے ہو کہ تم آگے سے بھاگو, حالانکہ یہ خود محتاج کی درد دکھانی ہے. فرمایا تب ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ واسطہ اور وسیلہ وہاں ہوتا ہے جہاں علم نہ ہو. بادشاہ کو علم نہیں ہے, وزیر نہ بتائے, سارے حالات سے واقف ہے, تو بادشاہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. مالک نے یہی فرمایا ہے فلا تذرو للہ الامثال ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ کے لیے یہ مثالیں بادشاہ اور وزیر کی بیان کرتے ہو اور نہ بتاؤ, یہ فرق بھول جاتے ہو کہ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے, اس کو کسی محتاجی نہیں ہے. تمہارا بادشاہ محتاج ہے اپنے وزیر, اس لیے پر یہ تجیبولی, اس لیے مالک کی پکار اور لبیک کہو, اس کو پکارو براہ راست, ولیؤمنوا بھی, اور ایمان لاؤ کہ فیصلہ اس کے اختیار میں ہے. لعلہم یرشدون, تبھی ممکن ہے کہ یہ اللہ کے بندے ہیں, یہ صحیح راستوں پر ہیں. یہ ہے قرآن کا بیان. ایک حدیث میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں. یہ روایت ہے نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ عز وجل كل عمل عالم له الا الصيام. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلے دوس کے فرزند ہیں. اللہ کی توفیق سے جو کبھی مٹھی بھر کے لیے دوڑتے دکھتے تھے, ایک خاتون کی سواری کے ساتھ ان کا عالم یہ تھا امام بن گئے تھے.
فرماتا ہے کہ ابن آدم کے سارے عمل جو ہے وہ اس کے لیے علت سیام بھائی نہ ہوگی وانا اچھی نہیں یہ خصوصیت دکھانے کے لیے حالانکہ وزاری دکھانے کے لیے ہے لیکن مانے کی خصوصیت دکھانے کے لیے لیکن روزہ ہے خاص میرے لیے ہے اور میں خاص طریقے سے دکھانے دوں گا نفسیام ملنا روزہ ایک مومن کے لیے ڈھال ہے اپنے نفس کے اوپر اس کو قابو یافتہ بنا دیتا ہے اس لیے فیضا کانا یوم سومیاحکم فلا یرفث ولا یسخب جب یہ روزے کا مقصد ہے تو اس مقصد کو پہچانو اور روزے کی حالت میں نہ تو کوئی فحش بات ہو نہ چیخ پکار لڑائی دنگا کرو اور جہاں تک سب کرو بھائی صاف کو آدم اور اگر صاف کروں آدم اگر کوئی بری بات کہے یا گالی سب کو ختم کرے روزے دار کو قاتل یا اس سے لڑائی کرنا چاہے تو مومن کو چاہیے روزے دار کو خود یا خود کے صبر کے ساتھ جمع رہے اور یہ جواب دے کہ بھائی اتنی تیزی نہ کرو اتنی سائی میں مجبور ہوں کہ میں روزے دار ہوں عید کا جواب پتھر سے دوں تمہاری گالیوں کے مقابلے میں زیادہ گالی میرے پاس نہیں ہے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ اس ذات کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان جس کے ہاتھ میں ہے لَقُلُوبُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ کہ روزے دار کے منہ سے کھانے اور پینے کی کمی کی وجہ سے جو ایک طرح کی وہ آنے لگتی ہے وہ اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہے لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ مومن کو دو اس کے لیے خوشی کے انتخابی موقع آئیں گے یفرحہما جو اس کو خوش کر ڈالیں گے اخترا فریا جب دن بھر کی بھوک اور پیاس کے بعد روزہ کھولتا ہے رگوں میں تراوٹ دوڑ جاتی ہے تو وہ ایک خوشی کا موقع ہے وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ اور جب مالک کے پاس جائے گا اور مالک سے اجازت سے تحاوت کھانے دے گا تو وہ خوش ہو جائے گا کل عمل ابن آدم ذلا ابن آدم کے سارے اعمال ہیں ان کو پروردگار دو چند سیکنڈ حاصل کرتا ہے الحضرت بھی اچھی امثالہ الى سب میں ہے اور پروردگار ایک نیکی کا بدلہ ایک نیکی کے بجائے کبھی 10 نیکیوں کا بدلہ دیتا ہے جہاں تک کہ 700 نیکی اور روزہ ایسی چیز ہے جس کا کوئی حساب نہیں ہے پروردگار کے حساب نیکی دیتا ہے اجر لکھتا ہے اور وہ چیز آپ کے سامنے اور ہمارے سامنے قیامت کے دن آئے گی اللہ اس بات کی توفیق دے پروردگار کہ جو سب سے پہلی چیز ہے کہ ایمان رکھو پہلے اس کے بعد نماز کی پابندی اور اقامت صلاح کا نظام پروردگار نے فرمایا ہے وہ خود انسان قائم رکھے اور قائم رکھنے کو پھر یہ روزہ ہے زکات ہے اور حج ہے یہ بڑے بڑے 5 ستون ہیں ایمان کے ساتھ ساتھ اور پھر کتنی خیر اللہ نے بتائی ہے کہ وہ زندگی اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرے اور انتظار کرے اس دن کا کہ جب فیصلہ سنایا جائے گا اور اللہ نے کہا کہ وہ فیصلہ اس کے حق میں ہوگا اور پھر جانے کے بعد مالک فرماتا ہے لهم فيها ما يشاءون خالدین كان على ربك وعدا مسئولا جب وہاں پہنچ جائیں گے تو یہ ایسے بادشاہ ہے کہ مالک بھی ان کے معاملات میں اب کوئی مداخلت نہ کرے لهم فيها ما يشاءون اب ہمیشہ کے لیے جنت کے گھنیرے باغوں میں اب ان کی مشیت کرے گی خالدین یہ ہمیشہ کا معاملہ ہے 1 دن 2 دن کے لیے اور یہ مالک فرماتا ہے ہمارا ایسا وعدہ ہے کانا اللہ ربی کا وعدہ مسئولہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کا یہ وعدہ ہے اور مالک نے اپنے کو مسئول بنا دیا ہے کہ اگر بقرب محال جنت کے اندر کسی کی مشیت دل کی آئی پوری نہ ہو تو وہ مالک حق دیتا ہے کہ مالک سے پوچھے مالک سے سوال کرے کہ یہ وعدہ خلافی کیسی تو نے وعدہ کیا تھا کہ اب جنت میں جانے کے بعد اب میری بات چلے گی اور پروردگار کی بڑا آرزو ہے کہ دل کے اندر وہ بڑی مچھلی اور کامیابی تک پہنچے یہ وعدہ کافی ہے مالک اس انداز
کہ اگر کوئی بات ان کی مرضی خلاف ہو جائے تو دوست کا جذبات ان کے مالک کو چیلنج کر کے پوچھے مالک کا حوالہ کیا ہو. یہ انداز ہے پروردگار کا بیان کرنے کا. بہرحال جو آج یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ بیٹھنے والے بیٹھنے کو خالی نہ رہیں گے اور پھر وہ دن بھی آنا ہے کہ نم لوگ اللہ کی بارگاہ میں بتائے جائیں گے. حضرت ابراہیم کو سب سے پہلے کپڑے بنائے جائیں گے, اس کے بعد اور مومنوں کو اللہ کا دیدار ہوگا اور پھر یہ فیصلہ سنیں گے کہ کامیابی تمہارے گھر کی باقی ہے اور وہ کامیابی ایک مرتبہ آ جانے کے بعد پھر کبھی نہیں چھوٹ جائے گی. لیکن اس کے لیے یہ ایمان اور عمل ہے, اس کی راہ بتا دی ہے, پورا پورا گواہ ہے. اللہ مجھے بھی توفیق دے. ایک بات آپ کے سامنے میں عرض کرنا چاہتا ہوں. جب یہ طے کیا گیا ہے کہ آئندہ سے میں جمعے کا خطبہ یہاں ناریاباد کی تعلیم مسجد کے بجائے بیماری میں کیا کروں وہیں پہ اس کے بعد درس قرآن ہوگا. اس لیے بیان کچھ دنوں کے لیے آپ سے میری اس مسجد میں آپ کی ملاقات ہے. آئندہ جمعہ میرا ہوگا وہ بیماری کی مسجد میں اب وہ خیر سے بن بھی گئی ہے اور نئی مسجد بن گئی ہے. حضرات کو موقع ہو وہاں بھی کسی بھی وقت ہوگا. میرے پیارے بھائیوں, یہ آواز ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی, جو ایمان عقیدے کی باریکیاں اور شرک کا رد کر رہے ہیں اور ایمان عقیدے کی دعوت اٹھائی ہے اللہ کے اس بندے نے اس دور کے اندر, عالم دین نے, اور بتایا کہ دیکھو اس مبارک مہینے کے اندر, رمضان کے مہینے کے اندر, وہ جو 313 بدر میں اترے تھے, یعنی وہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث نہیں تھے, وہ چادریں چڑھانے والے عرس اور میلے کرنے والے نہیں تھے, یا علی مدد کی پکاریں لگانے والے نہیں تھے, اور نہ ہی واسطے وسیلے والے تھے, نہ ہی رکوع اور سجدے والے تھے اللہ کے علاوہ کسی اور کا. وہ مخلص مومن تھے. ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کس طرح رنگ جہاں بدلا ہے. پھر اس کے بعد فتح مکہ ہوئی اور اس طرح دین غالب آیا ہے. اور آج بھی اگر وہی ایمان پیدا کیا جائے, وہی اللہ ہے, وہی نصرت کرے گا, اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی امداد کی, مدد کی اللہ تعالیٰ نے, اور پھر یہ واسطے وسیلے اس کی ساری بنیادوں کو کھیڑ دیا قرآن نے. لیکن افسوس کہ حامل قرآن امت یہ واسطے وسیلے کی قائل ہو, یہ رکوع اور سجدے کی قائل ہو نبیوں اور ولیوں کے, اور یہ نظر و نیاز کرے. آج یقین کریں اگر صحابہ کرام آ جائیں اس قوم کو دیکھیں تو کہیں کہ خالص کافر و مشرک قوم ہے. مزاروں کے پجاری, درباروں کے پجاری, گھمتوں کے پجاری, پیروں کے پجاری, حکومت کے پجاری, بادشاہوں کے پجاری, معاشرے کے پجاری, بس اللہ کے علاوہ ہر چیز کی یہ پرستش کرتے ہیں. تو میرے پیارے بھائیوں, ضرورت ہے اس بات کی کہ توحید کی دعوت اٹھائی جائے. اور پھر دیکھیے آخری جو الفاظ ہیں اس کلپ کے اندر, ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب ان کا یعنی جو مسلسل درس ہوا کرے گا وہاں کیماڑی کی مرکزی مسجد میں, ریلوے لائن کے قریب. ڈاکٹر صاحب کا وہاں گھر قریب تھا اور اللہ تعالیٰ نے کیماڑی سے یہ توحید کی آواز اٹھائی, سمندر کے ساحل سے, اور ہر جگہ تک یہ آواز پہنچی ہے, کشمیر کی پہاڑوں تک اور خیبر تک, سرحد کے وہاں علاقے میں, اور پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں جہاں جہاں ہمارے ساتھی ہیں وہاں یہ ایمان عقیدے کی دعوت دے رہے ہیں. لیکن ایک افسوسناک واقعہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے جو جانشین بنائے گئے تھے امیر جماعت محمد حنیف صاحب, ان کے عقیدے کے اندر پھر خرابی آ گئی ہے 2017 کے اندر. یہ واسطے کیا نام ہے, تعظیمی سجدے کا شرک ان کے اندر آ گیا ہے. کہتے ہیں پورا خاندان یعقوب علیہ السلام کا یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا. یہ دعوت القرآن کی سورہ یوسف کی تفسیر میں انہوں نے یہ لکھ دی کہ ہاتھ پاؤں ٹیک کے یہ سجدہ کیا ہے پورے خاندان نے یوسف علیہ السلام کو. یہ بہت بڑا ظلم انہوں نے کیا, حالانکہ پورا خاندان اللہ کے سامنے شکر گزاری کے طور پر سجدہ ریز ہوا تھا. اور جب ان کو 4-5 سال سے ہم سمجھا رہے ہیں, 2017 سے بھی 2022 آ گئی ہے, لیکن محمد حنیف صاحب نہیں سمجھ رہے, توبہ استغفار نہیں کر رہے, حالانکہ بالکل ضعیف ہو چکے ہیں اور قبر میں پاؤں لٹکائے ہوئے. ویسے بھی صاحب نے مرنا, لیکن یہ تو بہت ہی ضعیف ہیں, تقریباً 100 سال کی ان کی عمر ہو گئی ہے, لیکن اس کے اوپر ڈٹے ہوئے. اور جماعت والے بھی ہیں, وہ بھی ان کو نہیں سمجھاتے ہیں, انہی کے ساتھ چمٹے ہوئے. اکثریت بہت کم لوگ ہیں جو اس شرک سے بچ پائے ہیں. تو ان کو جب سمجھایا کہتے نہیں بھائی صرف معجزات کو پیش کرنا شروع ہو گئے, یہ معجزہ دیکھو ہوا, یہ ہوا, اسی طرح یہ بھی سجدہ بھی ہو گیا, سجدے کو معجزہ کہتے ہیں. اس طرح ان کی مت ماری گئی. پھر کہہ رہے ہیں دیکھو اللہ نے ایک اپنی صفت نہیں دے دی تھی عیسیٰ علیہ السلام کو,
ظالموں اللہ نے صفت نہیں دی تھی. یہ معجزہ اللہ تعالیٰ جو ہوتا ہے اللہ کا فعل ہوتا ہے. یہ کسی نبی کو اللہ اپنی صفت نہیں دیتا ہے. کوئی اگر غیب کی خبر بتا دی تو اللہ نے غیب کی خبر بتائی. یہ نہیں کہ علم الغیب اللہ نے اس کو دے دیا ہے, یہ نہیں ہوتا ہے. اسی طرح ان بریلویوں کے اندر اور دوسرے لوگوں کے اندر شرک آیا ہے. پھر کہتے ہیں نہیں بھائی اللہ تعالیٰ جب چاہے جس کو چاہے اپنی صفت دے دے. تو اس طرح بڑھاپے میں جا کے ان کی ایسی مت ماری گئی اور لوگوں کو ذرا خیال نہیں ہو رہا کس طرح اتنی بڑی پیاری جماعت اس نے پٹڑی سے اتار دی اس ظالم نے. بہرحال جن اصولوں کے تحت بریلویوں دیوبندیوں والے حدیثوں کے اکابرین کے شرک کی وضاحت کی گئی تھی, ان کو آڑے ہاتھوں لیا گیا تھا, طاغوت ان کو ثابت کر دیا گیا. انہی اصولوں کے تحت ان کو بھی طاغوت ثابت کر دیا گیا ہے اور ان کو معزول کر دیا گیا ہے. یعنی مخلص مومن تب ان کو اپنا امیر نہیں مانتے ہیں, کیونکہ اللہ کی کتاب کا فتویٰ ہے والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت. جو ان طاغوتوں کو اپنا امیر بنائیں, اپنا لیڈر بنائیں, اپنا رہبر بنائیں, یہ کافر ہیں. اور یہ طاغوت جو ہے ان کو ایمان کی روشنی سے نکال کر پھر اندھیروں میں لے جاتے ہیں. اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. یہ ہمیشہ میں آگ میں رہنے والے لوگ ہیں, یہ ان کے پیچھے چلنے والے. تو یہ بہت افسوسناک واقعہ اس صدی کا یہ پیش آیا ہے. اس سے پچھلی صدی کے آخر میں 21ویں صدی کے آخر میں یعنی یہ واقعہ کہ توحید کی دعوت اٹھی ہے, اور یہ 30-35 سال کے اندر ہی محمد حنیف نے پھر اس کو شرک کے اندر بدلی کر دیا ہے. باقی جو بچے ہیں چند لوگ وہ منظم ہو گئے اگرچہ, لیکن ایک بہت تیز جو ایک زور تھا کفر و شرک کے خلاف, اس کا مومنٹم توڑ دیا اس بندے نے. باقی اللہ سے بہرحال امید ہے اللہ تعالیٰ پھر اپنے بندوں کو سنبھالا دے گا, اور پھر وہ مضبوط بنیادوں کے اوپر انشاءاللہ دوبارہ آگے بڑھیں گے اور بڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے.